दिस इज माई सेकेंड विजिट इन मालघर और इस प्रोजेक्ट का जो ऑब्जेक्टिव है ना वो मुझे बहुत पसंद है। बड़ा दिल से इस प्रोजेक्ट को देखने का एहसास हो रहा है। शौक भी आपने जिक्र किया, शौक का असर अपनी शख्सियत को मुकम्मल करने के बाद शायद जहाँ भी जाती हूँ हमेशा ये कहती हूँ कि आपने अगर बच्चों को जायदाद छोड़नी है तो इन बच्चों की तरबियत करके जाएं। इन्होंने कल को आपके बच्चों के साथ खड़े होना है। رسول اللہ وسلم علیکم یا حبیب اللہ۔ تشریف فرمائے ہیں، السلام علیکم۔ بڑا دل سے اس پروجیکٹ کو دیکھ کے ایک احساس ہوا ہے۔ شعور بھی آپ نے ذکر کیا، شعور کا اثر اپنی شخصیت کو مکمل کرنے کے عمل کرنا اور اس عمل سے گزرے بغیر نہ انسان خود مکمل ہوتا ہے اور نہ انسانیت مکمل ہوتی ہے۔ اس کے دو پہلو ہیں اور آپ ان دونوں کو لے کے چل رہے ہیں، ایک اپنے آپ کو باشعور کرنا اور ایک اس شعور کو معاشرے تک پھیلانا۔ اللہ آپ کو استقامت دے اور آپ اس میں کامیاب ہوں۔ اپنے انسانیت کی خدمت کا جو یہ ایک راستہ چنا ہے یہ تھوڑا مشکل ہے، مگر اس میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا بھرپور شامل ہوتی ہے۔ اسی طرح ہم سب آج میرا خیال ہے کہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے ہم ایک دوسرے کو صرف لائنز آف کی وجہ سے جانتے ہیں۔ اس طرہ میں نے ابھی ذکر کیا تھا کہ سے پہلے یہ میڈم یہاں تشریف فرما ہے، ہمارا وہ جو دستکاری اسکول ہے وہ اس کو ابھی وہ لاہور شفٹ کیا ہے، وہ اس کو ہیڈ کر رہی ہیں۔ تو آپ کی جو بچیاں اس طرف ہوں گی رائبر روڈ پہ آپ کے پاس کوئی آئے تو آپ ان کو ضرور ریفر کریں گے، انہیں تین بچیاں ہوں گی، بیوہ ہوں گی، غریب لوگ ہوں، تاکہ اپنے روزگار کے لیے وہ ان کے ساتھ چل سکیں۔ اس طرح جو پیشنٹس آپ کے ہوں، جو مریض ہوں، ان کو آپ ڈفرینٹ ہاسپٹلس میں ہم یہاں پہ آپ کو اکاموڈیٹ کرنے کو تیار ہیں۔ خاصا تشریف فرما ہے، سلمان بھی یہاں بیٹھا ہوا ہے، تو یہ آپ کے ساتھ کوارڈینیشن رکھیں گے ریحان کے تھرو، تاکہ آپ کے جو پیشنٹس ہیں، جو بچے بچیاں یا کوئی مائیں یا اور معاشرے کے جو لوگ ہیں، ان کو ایک اچھی صحت کے حوالے سے خدمات مل سکیں، اور وہ ہم آپ کے ساتھ کرنے کو تیار ہیں۔ ابھی جو پورٹ فولیو ہے وہ ہے لائن اسکوائرس، جس میں یوتھ کی سوشل اور ایموشنل نیڈس کو ایڈریس کیا جاتا ہے۔ دس از مائی سیکنڈ وزٹ ان مالگھر اور اس پروجیکٹ کا جو آبجیکٹیو ہے نا وہ مجھے بہت پسند ہے، کیونکہ ہم یتیموں کی کفالت بھی کرتے ہیں اور ہمارے پاس اس طرح کے یتیم خانے اور اولڈ ہوم وغیرہ موجود ہیں، لیکن کوئی بھی اس پرپز کے لیے بہت کم ادارے ہیں جہاں پر مائیں پرووائڈ کی جاتی ہیں، کیونکہ مدر ایک ایسا یونیک ریلیشن ہے جو کسی بھی ادر ریلیشن سے ریپلیس نہیں کیا جا سکتا۔ So I truly admire the whole management and the concept of مالگھر، اور انشاءاللہ ہمارے یہاں تعاون ان کے ساتھ ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اسی طرح مزید خواتین کے بچوں کی پرورش کا ذمہ اٹھائے رکھیں اور شاید جہاں بھی جاتی ہوں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ آپ نے اگر بچوں کی جائیداد چھوڑنی ہے تو ان بچوں کی تربیت کر کے جائیں۔ انہوں نے کل کو آپ کے بچوں کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، انہوں نے وہ معاشرہ بنانا ہے جس میں آپ کے بچے رہیں گے، تو آپ ان کے لیے نہ صرف اپنے بچوں کا سوچ کر کہ وہ کس سے بات کریں گے، کس کے ساتھ بات رہیں گے، کس معاشرے میں سانس لیں گے،
تو اگر ہم ان سب کو لے کر چلیں اور جس طرح آپ ان کو شعور دے رہے ہیں، جس طرح آپ ان کی کیئر کر رہے ہیں، تو یہ ہماری اصل جائیداد، یہ پاکستان کی جائیداد بن گئی ہے۔ تو میں آپ لوگوں کو بہت زیادہ میری طرف سے خراج تحسین ہے، اور میری پوری کوشش ہوگی کہ میں اس کے ساتھ جڑوں اور جو کچھ بھی مجھ سے ہو سکے انشاءاللہ تعالیٰ میں ضرور آپ لوگوں کو سپورٹ کروں گی۔ ماں گھر کیسا لگا آپ کو؟ یہ ماں گھر بسانا ہے، یہ ماں گھر بسانا ہے، آپ لوگوں کی مدد سے ماں گھر بسانا ہے۔ یہ بڑھیا مائیں ایسی بیٹھی ہیں، اللہ آپ کو بھلا کرے، دعائیں آپ کے بچے زندے رہے، آپ میں دل سے شکر گزار ہوں کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ ہیں اور ہم ان لوگوں کے ساتھ مل کے ساری فارمیلٹیز کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اسی طرح آنے والے وقت میں ہم لوگ آپ لوگوں کے ساتھ اور آپ لوگ ہمارے ساتھ چلتے رہیں گے انشاءاللہ۔ شعور ویلفیئر فاؤنڈیشن ایک رجسٹرڈ ادارہ پاکستان بھر میں فلاحی منصوبوں کے ذریعے انسانیت کی خدمت کر رہا ہے۔ صدقات، زکوٰۃ اور عطیات کے لیے ڈسکرپشن میں فارم کا لنک موجود ہے۔ عطیہ کریں اور خیر بانٹیں۔